تاکید کی ہے اور حکم دیا ہے کہ اس گناہ کو اگر کرو گے تو یہ کام حرام ہے، اس سے بچنا تمہارے لیے لازم ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ آگے جا کے میں قرآن کی آیات سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم والدین کی نافرمانی کرتے ہو تو یہ سمجھ لو تم حرام کام کر رہے ہو۔ یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، رب رسول نے ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ ابھی عید آ رہی ہے، میں اس موضوع کو لے کر اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آگے چند باتیں آپ کو سمجھانی ہیں کہ لوگ عید پہ بھی والدین کو ناراض رکھتے ہیں، راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں اس لیے چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح منع فرمایا وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن کی آیات رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا، اگر پوچھنا ہے کسی کی عبادت کرنی ہے تو صرف مجھ رب قادر کی کرنی ہے، اور کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ لوگوں عبادت کے لائق صرف رب قادر کی ذات ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنا حق بیان کر کے ساتھ ہی والدین کا حق بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں میری عبادت کرنے کے بعد وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رب تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اے بنی اسرائیل یاد رکھنا، اے بنی اسرائیل یاد رکھنا صرف رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اے بنی اسرائیل دوسرا یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا اے بندو یاد رکھنا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ اس صفات کے اندر نہ اس ذات کے اندر۔ مجھ رب قادر کی ذات اکیلی ذات ہے، میری شانوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، میری عبادت کرتے ہوئے کسی کی اور عبادت نہیں کرنی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور لوگوں میں دوسری چیز کا جو تمہیں حکم دیتا ہوں لوگوں یاد رکھنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کہیں والدین کی نافرمانی نہ کر بیٹھنا۔ لوگوں یہ قرآن اس کو حرام کہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی پانچویں آیت کے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے لوگوں سے آؤ لوگوں میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں جو قرآن مجید کے اندر رب تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں۔
وہ کون سی چیزیں ہیں جب لوگ حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں بتائیں نا حکم کریں نا رب تعالیٰ نے ہمارے اوپر کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یہ تمہارے لیے حرام ہے کہ تم رب تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ ایک چیز یہ حرام ہے کہ تم کسی کے رب تعالیٰ کے سامنے کسی کو کھڑا نہیں کرنا ہے رب کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرانا ہے اگر رب کے مقابلے کے برابر کسی کی اور عبادت کرو گے یہ تمہارے لیے حرام ہے دوسری چیز جو حرام قرار دی ہے اپنی امت کو مخاطب کر کے رب تعالیٰ نے جو حضور کو حکم دیا ہے پھر حضور نے اپنی امت کو مخاطب کر کے جو امت کو حکم دیا ہے وہ یہ ہے اور لوگوں یاد رکھنا کہیں بھول نہ جانا اگر تم والدین کی نافرمانی کرو گے اس کو رب تعالیٰ نے قرآن میں حرام قرار دے دیا ہے سبحان اللہ 15 جگہ پہ جس جگہ پہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے حقوق بیان کیے ہیں ساتھ والدین کے حقوق کو لازم کر دیا ہے 15 مقام پر میں نے یہ آیات پڑھی ہے میں آگے اور پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں جو میں نے تلاش کر کے لائی ہیں ابھی قرآن مجید کے اندر اور بھی موجود ہیں تقریباً 5-6 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں جس میں رب تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان کیے ہیں ساتھ ہی پھر والدین کے حقوق کو بیان کر دیا ہے اور اس بات کو سمجھیں یہ بات لازمی ہے یہ بات کون سی ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں لوگوں یاد رکھنا رب تعالیٰ نے جس جگہ پر اپنے حقوق کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے ساتھ ہی والدین کے حقوق کا حکم دیا ہے اس بات کو لوگوں سمجھ جاؤ اگر تم والدین اگر رب تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو رب تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے رہو والدین کے حقوق میں کوتاہی کرتے رہو ان کو بھول جاؤ رب تعالیٰ والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کرو گے تو جتنی عبادت کی ہوگی رب تعالیٰ وہ رد کر دے گا اپنی عبادت کو بھی قبول نہیں فرمائے گا سبحان اللہ لوگوں یاد رکھنا کہیں والدین کے حقوق کو بھول نہ جانا رات دن عبادت کرتے رہو پورا دن روزہ رکھو سائے میں بنا بیٹھو دھوپ میں کھڑے رہو کیونکہ رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تمہارے دل میں یہ بات ہے رب تعالیٰ کو راضی کرنا ہے مگر اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے تو رب تعالیٰ اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا اگر والدین کے حقوق میں کوتاہی کر بیٹھو گے دن کو روزہ رکھو رات کو قیام کرو ساری زندگی عبادت کرتے رہو میں رب قادر ہو کے اعلان کرتا ہوں میں تمہارا ایک سجدہ بھی قبول نہیں فرماؤں گا تم اولاد کو چھوڑ کے چلے جاؤ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ تم سارے رشتہ داروں کو چھوڑ کے جا کے کعبے کا طواف کرنے لگ جاؤ لوگوں جا کے حضور کے روزے کی حاضری دو لوگوں ادھر سے جواب آئے گا جا پہلے والدین کو راضی کر پھر تیرا حج قبول کیا جائے گا ویسے تیرا حج قبول نہیں کیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے لوگوں یاد رکھنا جس کے والدین راضی ہیں اس سے رب بھی راضی ہے جس کے والدین ناراض ہیں اس سے رب بھی ناراض ہے اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا رب تعالیٰ نے والدین کو کہ لوگوں یاد رکھنا وہ بوڑھا بابا جو سفید داڑھی والا ہے تیرے گھر میں چٹائی پہ بیٹھا ہے تیرے گھر میں چارپائی پہ بیٹھا ہے کسی کام کا نہیں ہے وہ کانپتی ہوئی آواز میں بات کرتا ہے بوڑھا ہو چکا ہے ہڈیوں میں سا نہیں ہے ہڈیوں سے کام نہیں کر سکتا کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا اپنے آپ کھانا نہیں کھا سکتا مگر بندے یاد رکھنا اگر وہ والدین وہ بوڑھی ماں وہ بوڑھا والد اگر تجھ سے ناراض ہے تو تو 70 حج بھی لے کے آ جا میری بارگاہ میں تو میں تم سے راضی ہونے والا نہیں ہوں پہلے ان کو راضی کر کے آنا پڑے گا پہلے ان کو راضی کر کے آنا پڑے گا آج ہم بڑا ہی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کی کوشش کرتے ہیں مگر یار کبھی یہ بھی تو سوچے نا کہ وہ جو والدین میرے گھر میں بیٹھے ہیں کبھی میں نے یہ سوچا ہے کہ رات میں 5 منٹ اپنے والد کو
بات چیت کروں ٹکڑے ٹکڑے بات ہیں. وہ والدہ یاد جس نے والدہ کا مقام کیا ہے؟ والدہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا نا تو والدہ کیا کرتی ہے؟ جوان بچی ہے، ابھی شادی ہوئی ہے، اولاد پیدا نہیں ہوئی، ساری زندگی اس نے نماز نہ پڑھی ہو. میں بڑے پتے کی بات سمجھانے لگا ہوں. ساری زندگی رب کے آگے جھکی نہ ہو، ساری زندگی کوئی نیک کام نہ کیا ہو، مسلمان ہو، جب شادی ہو جاتی ہے نا تو سب سے پہلا کام وہ کرتی ہے، رب تعالیٰ تم مجھے اولاد کی نعمت سے نواز. وہ رب تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑتی ہے، رب تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے، مولا ابھی اولاد آئی نہیں ہے. پہلے رب تعالیٰ نے اس کے دل میں اولاد کی محبت ڈال دی. اولاد آئی نہیں مگر دعا کر رہی ہے، جوان بچی ہو گئی کہ مولا تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز. آج لوگوں اگر نوجوان بچی کی شادی ہو جاتی ہے وہ سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے، مولا تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز. ماں کا مقام کتنا ہے، پھر اسے یہ بھی پتا ہے جب مجھے مولا بیٹے کی نعمت سے نوازے گا، بیٹے کی نعمت سے نوازے گا، 9 مہینے پورے مجھے اس کو پیٹ کے اندر رکھ کے بڑی تکلیفیں سہنی پڑیں گی، کھانے پینے میں بھی میرا دل نہیں کرے گا، میرے پیٹ میں مروڑ بھی پڑیں گے. اسے یہ بات پتا ہے، پھر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کے قرآن کی تلاوت کر کے ایک ہی دعا کرتے ہیں، مولا مجھے اولاد سے نواز دے. پھر اسے یہ بھی پتا ہے جب میری اولاد پیدا ہو جائے گی وہ بڑا چھوٹی ہوگی، میری اولاد پیدا ہو جائے گی تو بچہ چھوٹا ہوگا، مجھے اس بچے کے لیے راتوں کو جاگنا پڑے گا. اس والد کو پتا ہوتا ہے، والد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، مولا مجھے اولاد کی نعمت سے نواز. اس والد کو پتا ہے جب یہ پیدا ہو جائے گا مجھے تیسری منزل پہ مزدوری کر کے مجھے اس کے کپڑے دلانے پڑیں گے، مجھے اس کے جوتے دلانے پڑیں گے، مجھے اسے اچھے سکول میں داخل کروانا پڑے گا، مجھے اسے اچھی تعلیم بھی دینی پڑے گی، مجھے اس کے حق میں بڑی تکلیفیں سہنی پڑیں گی، مجھے اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے رات کرنی پڑے گی. وہ دو والد کا مقام دیکھو، والدہ کا مقام دیکھو نا. انہیں پتا ہے جب بیٹا پیدا ہو جائے گا ہم بچپن سے لے کر اس بچے کی جب تک جوان نہیں ہوتا، جب بڑھاپے تک ہمیں اس کی نوکریاں کرنی پڑیں گی. والدہ کیا نوکریاں کرتی ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے؟ جو والدہ ساری زندگی صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتی ہے، قرآن کے لیے نہیں اٹھتی ہے، جب اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے سحری کا وقت ہو، وہ بچہ ایک بار دودھ مانگے، آواز نکالے یا تھوڑا سا رو لے، والدہ جو رب کے آگے جھکنے کے لیے نہیں اٹھتی ہے وہ جلدی سے اٹھتی ہے، اس بچے کو گود میں لے کے دودھ بھی دیتی ہے. اگر وہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو پھر وہ بچہ گیلی جگہ سے اٹھا کے خود کو اس جگہ پہ ڈال دیتی ہے. وہ ساری زندگی سردیوں کی رات ہے، ساری رات خود گیلے بستر پہ سو کے گزار دیتی ہے. پھر رب تعالیٰ نے مقام کیا عطا فرمایا ہے، جو والد ساری زندگی اولاد کی نوکریاں کرنے کے لیے تیسری منزل پہ نوکری نہیں کرتا ہے، دیہڑ لگاتا ہے. ایک مزدور روزہ رکھا ہوتا ہے، 4 بیٹے ہیں، وہ پورا دن لوگوں کے آگے کام کر لے گا کہ میں نے شام کے وقت اپنی بیوی بچوں کے لیے چند تاریخ کا سامان لے کے جانا ہے. روزہ بھی ہے، پیاس ستا رہی ہے، بھوک ستا رہی ہے، ادھر سے دھوپ ستا رہی ہے، مگر ایک ہی ذہن میں بات ہے، شام کو جاؤں گا خالی ہاتھ نہیں جانا ہے، ہاتھ میں کچھ لے کے جانا ہے تاکہ میری اولاد اچھی افطاری کر لے، میری اولاد کا وقت اچھا گزر جائے. وہ والدہ جو ساری زندگی نوکریاں کرتی ہے، نوکریاں کیا کرتی ہے؟ بچہ چھوٹا ہے، بچہ جب سکول کے لیے نکلتا ہے والدہ کہتی ہے بچے یہ شوز اٹھا کے لے، میں تجھے خود پالش کر کے دیتی ہوں، بچے ذرا اٹھنا.
والدہ منہ بھی دھلاتی ہے، والدہ یونیفارم استری کر کے دیتی ہے، یونیفارم استری کر کے دیتی ہے، اور سر پہ کنگھی اور تیل کرتی ہے، سرما ڈالتی ہے کہ میرا بیٹا سکول میں جائے گا، کہیں دوسرے بچوں میں حقیر نہ نظر آئے، بچہ بڑے شان والا نظر آئے۔ اتنی نوکریاں کرتے ہیں، بڑھاپے تک جب ہڈیوں میں سانس نہیں رہتا، پھر بھی اگر کچھ بھی نہ کر سکیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، مولا تو میں تیرے آگے ان بوڑھے ہاتھوں کے ساتھ، اس بوڑھی زبان کے ساتھ، اس بوڑھے اعضاء کے ساتھ تیری عبادت کر کے بعد میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں، مولا میرے بیٹے کو اچھی زندگی عطا فرما، میرے بیٹی کے نصیب اچھے فرما۔ پھر لوگوں یاد رکھنا کئی والدین کو ناراض نہ کر بیٹھنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تین دعاؤں کو بڑا ہی قبول فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ کون سی دعائیں ہیں؟ سب سے پہلی دعا یہ ہے، جو کسی مظلوم سے دعا کروا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، جو کسی مسافر سے دعا کروا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، آج دعائیں کروانے کے لیے باہر جاتے ہو، امام صاحب کے پاس جاتے ہو، پیروں کے پاس جاتے ہو، بڑے بڑے علماء کے پاس جاتے ہو، حضور نے فرمایا لوگوں یاد رکھنا، وہ جو تیرے گھر کے اندر تیری ماں بیٹھی ہے، سفید بات ہے، تیرا جو والد بیٹھا ہے، زندگی میں انہیں راضی کر لے، اگر وہ کانپتی آواز میں تیرے لیے دعا مانگ لیں گے، وہ رد نہیں کرے گا بلکہ تیرے حق میں ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم لوگوں کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں، باپ گھر کے اندر ناراض ہے، والدہ ناراض ہے، تو ہم جا کے پیر صاحب کو کہتے ہیں تویز دینا، کوئی کاروبار اچھا نہیں چل رہا، مولوی صاحب کو جا کے کہتے ہیں دعا کریں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ یار حالات کیسے ٹھیک ہو، رب تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا ہے کہ یاد رکھنا اگر والد ناراض ہے تو تیری زندگی میں سکون آنے والا نہیں ہے، اگر تیرے ساتھ تیری والدہ ناراض ہے تو تیری زندگی سکون سے گزرنے والی نہیں ہے۔ آج بچہ کہتا ہے کہ والد کی بات کرتے تو تجھے کیا پتا ہے، تم پرانے وقتوں کا ہے، میں اپنے فیصلے اچھے سے کر لیتا ہوں۔ اس وقت کو یاد کر کہ جب والد بولنا نہیں جانتا تھا، والد نے تجھے بولنا سکھایا ہے، جب تو بولنا اور چلنا نہیں جانتا تھا، والد نے تیری انگلی پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا ہے۔ اس وقت کو یاد کر جب تیری ہڈیوں میں سانس نہیں تھا تو والد نے تیرا سہارا بنا ہے، تجھے جوان کیا ہے، آج تو جوان ہو گیا ہے، سینہ تان کے کہتا ہے میرے والد کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں یاد رکھنا، جو بیوی کے کہنے پر والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس سے بڑا ذلیل شخص ہی کوئی نہیں، اس سے بڑا ذلیل شخص دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ والدین کا مقام رب تعالیٰ نے بیان کیا ہے، آج ہم اسے بھول بیٹھے ہیں۔ عید کے دن چل رہے ہیں، ایک بات سنا آپ یاد رکھیں، آج والدہ کتنی شفیق ہوتی ہے، جب آپ بیوی بچوں کو ساتھ لے کے مسجد میں چلے جائیں نا تو والد باہر کھڑا ہوگا تو والدہ کیا کرے گی، اپنے بچے کو ساتھ لے کے دکان میں گھس جائے گی اور اوپر سے کپڑے اتار کے بچے کے ساتھ لگا کے دیکھے گی میرے بچے کو اچھے بھی لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، میں اس لیے خریدوں یا نہ خریدوں، کیا یہ پہنے گا اس کے لیے اچھے بھی لگیں گے کہ نہیں لگیں گے۔ وہ جوتے پہنا کے اگر 50 جوتے پہنانے پڑے تو وہ پہناتی ہے کہ جو جوتے وہ لوں گی جو میرے بچے کے پاؤں میں اچھے لگیں گے، دنیا دیکھے تو میرے بچے کو یہ جوتے اچھے لگے، میں نے وہ جوتے لینے ہیں۔ ذرا سوچ کے دیکھو، کیا ہم نے ساری زندگی وہ ماں جو ہمارے ساتھ کپڑے رکھ کے دیکھتی رہی ہے کہ میرے بچے کو اچھے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، وہ ماں جو ہمارے جوتے پالش کرتی رہی ہے، ہمارے پاؤں میں جوتے اچھے لگے وہ دیکھتی رہی ہے پہنا کے، میں بھی کبھی اپنی والدہ کو مارکیٹ لے کے گیا کہ جا کے دیکھوں تو دیکھا والدہ اپنی پسند کے کپڑے لے کے، کیا والدہ کو بھی اس پسند ہے کہ نہیں پسند ہے؟
میں تو کہتا ہوں یار تو بوڑھی ہو چکی ہے، تجھے جو بھی ہے میں لے آتا ہوں، بس پہننی ہے پہن لے۔ آج ہمارے یہ حالات ہو چکے ہیں، تو پھر رب رسول ہم سے کیسے راضی ہو جائیں؟ آج ملک کے اندر دیکھیں نا یہ جو حالات چل رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم خراب نہیں ہے، بلکہ ہر گھر میں آگ لگی ہے، ہر گھر میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، رب رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، جس وجہ سے آج ہمیں یہ حالات دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں، آج ہم والدین کے حقوق بھول چکے ہیں، جس وجہ سے آج ہمیں یہ اتنے بڑے عذاب دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، میں قرآن حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، مفہوم سنانے لگا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس کے والدین ناراض ہیں وہ جہنمی ہے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ بے شک حضور کا امتی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے والدین ناراض ہیں وہ جہنمی ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، جس کے والدین راضی ہیں اس سے رب رسول بھی راضی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ آج ہم یہ باتیں بھول چکے ہیں یار۔ بیوی کا آج ہم ادب و احترام کریں، آج ہر کسی کو یہ ڈال لے گا، بیوی کا ادب و احترام ہم کریں۔ والدہ کی باری آئی تو رات کو میں جاؤں تو کمرے میں گھس جاؤں، والدہ کو یہ بھی نہ پوچھوں کہ تیرا حال کیا ہے، تو نے دن کیسے گزارا ہے، کیا تجھے دوائی کی ضرورت ہے، کیا تو بیمار تو نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا ہوں۔ اگر بیوی کے کہنے پہ ہم ایسا حالات کرتے ہیں والدین کے ساتھ، تو ملا رومی لکھتے ہیں ایک والد تھا، وہ جب اس کا والد کھانستا تھا نا تو بیوی کے کہنے پر بیوی کہتی ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، تو ایسا کہا والد کو گھر سے نکال دے۔ چند دن کہا نا تو اس نے ایسا کیا، کہا ابا جان آپ ایسے کریں نا، میری بیوی کو نیند نہیں آتی، ہمیں آپ رات کو کھانستے ہیں نیند نہیں آتی، تو آپ ایسا کریں یہ کمبل لیں نا تو باہر چلے جائیں، کہیں باہر جا کے اپنا ٹھکانہ رکھیں، رات کو کہیں کھانستے رہیں۔ ملا رومی نے شکایت کو نقل کیا ہے، اس نے کیا کیا، اس بیوی کے کہنے پر اپنے والد کو کمبل دیتا ہے اور آپ باہر جا کے ٹھکانہ لگا لیں۔ والد کمبل کو پکڑتا ہے نا، ساتھ ہی پوتا دیکھ رہا تھا بیٹھ کے، جو باہر نکال رہا ہے اس کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے دادے کو وہ باہر نکال رہا ہے۔ وہ پوتا اٹھا اور دادے سے کمبل پکڑتا ہے، دادے سے کمبل پکڑ کے نا تو اس کمبل کے 2 ٹکڑے کر لیتا ہے۔ 2 ٹکڑے کرتا ہے نا تو والد اس بچے کو کہتا ہے یار کمبل ہمارے پاس کمی نہیں ہے، تو کمبل کیوں پھاڑ لیا، دادے کو دے دے۔ تو کہنے لگا ابا جان یہ آپ بھولے مت، یہ کمبل آج آدھا آپ نے دادے کو دیا ہے، یہ آپ کے لیے میں نے آدھا بچا کے رکھ دیا ہے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا یہ کمبل آدھا میں آپ کو دوں گا اور آپ کو بھی یہی میں کہوں گا کہ جا بھائی جگہ لگا لے۔ یاد رکھیں آج جو والدین کے ساتھ کرو گے تمہاری اولاد کل تمہارے ساتھ یہی کرنے والی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں، پوتے تمہارے دیکھ رہے ہیں، اس دادے کے پوتے دیکھ رہے ہیں، تمہارے بچے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دادے کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ان کو تربیت یہ ملی ہے، تو نے جو والدین کے ساتھ کیا ہے کل تمہاری اولاد بھی تیرے ساتھ وہی کرنے والی ہے۔ اگر تو پھر یاد رکھیں آج ہم کو جب ہمارا والد دنیا سے چلا جاتا ہے، ہماری والدہ چلی جاتی ہے تو ہم کو پہ بڑا فروٹ لے کے آتے ہیں، چلیسنے پہ بڑا ہی فروٹ لے کے آتے ہیں اور اس کی جمراتیاں کرواتے ہیں تو بڑا فروٹ لے کے آتے ہیں۔ اور یار جب وہ زندہ تھے اگر ان کو تو یہ فروٹ کھلایا ہوتا تو وہ کیا پتہ کتنی زندگی اور جی لیتے ان کی ہوتا۔ بعد میں تو فروٹ رکھ رہا ہے ان کی دعا کے لیے، لوگوں کے دکھانے کے لیے، تو یہ کس لائق ہے؟ اور یار اگر اسے کیلا پسند ہے تو تو اسے لا کے کھلا، بعد میں لوگوں کو کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سارے ثواب ضرور ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، مگر اگر والدین کو جو زندہ ہوتے کھلاتا تو ان کی اتنی بیماری ہی نہ لگتی۔ مجھے زندگی میں انہیں پوچھا ہی نہیں ہے۔ میں اس موضوع کو آگے جاری رکھوں گا، چند باتیں میں